السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا بعض لوگوں کے لیے منع کیوں ہوتا ہے؟ اگر کسی نے کٹوا لیے تو کیا اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی؟ کیا یہ صرف سنت ہے یا واجب؟ کیا خواتین پر بھی یہی حکم لاگو ہوتا ہے؟ اور اگر گھر کے ایک فرد نے قربانی کی نیت کی ہو تو کیا پورے گھر کو بال اور ناخن نہ کاٹنے چاہیے؟ ان تمام سوالات کے مستند اور دلائل پر مبنی جوابات آج کی ویڈیو میں آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم بات کریں گے ان مبارک دنوں کی فضیلت، قربانی کے شرعی احکام اور ان عام غلطیوں پر جو اکثر لوگ لا علمی میں کر بیٹھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایمان افروز اور علم سے بھرپور سفر۔ قربانی سے پہلے اپنی نیت، اپنے عمل اور اپنے علم کی اصلاح کی طرف۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور ان ایام میں قربانی کرنے والے افراد کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنے کی ہدایت ایک نہایت اہم فقہی اور روحانی مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ کیوں ان دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی کٹوا لے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اس سے متعلق دیگر اہم مسائل کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے اہم اور افضل ہیں۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، اور ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے عبادات، ذکر، روزے، صدقہ اور نیکی کے دیگر کاموں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کی بنیاد پر ایک حدیث ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کی قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہا کا اختلاف بھی ملتا ہے۔ بعض علماء اس حکم کو مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، لیکن اگر کوئی کٹوا لے تو قربانی ہو جائے گی اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جبکہ بعض علماء اسے واجب یا لازم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے لیکن قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ مسئلہ فقہی اختلاف رکھتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان یہی ہے کہ یہ عمل مستحب ہے اور نہایت افضل عمل یہ ہے کہ ان ایام میں بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں تاکہ قربانی کی روحانی تیاری مکمل ہو سکے۔ اس مسئلے کی حکمت پر بھی علماء نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ عمل دراصل اس شخص کی مثابیت کے لیے ہے جو حج پر موجود ہے، کیونکہ حاجی بھی احرام کی حالت میں بال اور ناخن نہیں کاٹتا۔ غیر حاجی جو قربانی کر رہا ہے وہ اس مثابیت میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربانی کی تیاری کا عملی اظہار کرتا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا ایک علامت ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اس کی قربانی صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی وابستگی بھی رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی یا بھول کر بال یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اسلام میں نیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اگر کسی کو اس حکم کا علم ہی نہیں تھا یا وہ بھول گیا تو ایسی صورت میں اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ضد یا غیر سنجیدگی سے بال اور ناخن کاٹتا ہے تو محرومی کا شکار ہو سکتا ہے اور قربانی کی روحانی تاثیر سے محروم رہ جائے گا۔ ایسی صورت میں توبہ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کے کسی فرد نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو کیا پورے گھر والوں کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یا خود قربانی دے رہا ہے صرف وہی اس حکم میں شامل ہو سکتا ہے، باقی گھر والوں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے کسی اور کی طرف سے قربانی کی نیت کی ہے تو اس صورت میں بھی بال اور ناخن نہ کاٹنے کی پابندی صرف نیت کرنے والے پر ہوگی، نہ کہ ان تمام افراد پر جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ قربانی کے دیگر مسائل میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ذوالحجہ کے شروع میں بال یا ناخن کاٹ بیٹھا تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ جی ہاں، ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی، کیونکہ بال اور ناخن نہ کاٹنا قربانی کی شرط نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔
اور اس کے نہ کرنے سے قربانی باطل نہیں ہوتی، لیکن مستحب عمل چھوڑنے کی وجہ سے انسان ایک بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے بال کاٹے یا ناخن تراشے جبکہ وہ قربانی کی نیت رکھتی تھی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ عورت ہو یا مرد، اگر قربانی کی نیت ہے تو دونوں کو برابر اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام میں عبادات کی روح اطاعت ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے تو یہی اصل عبادت ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک علامتی عمل ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیاری کی۔ ان کا یہ عمل ایک عظیم مثال ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ چنانچہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد بھی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا عمل بھی اس سلسلے کی ایک علامت ہے۔ قربانی کے دیگر اہم مسائل میں جانور کی صحت، عمر، عیب، لیت، وقت اور تقسیم شامل ہیں۔ جانور صحت مند اور بے عیب ہونا چاہیے اور اس کی عمر بھی مکمل ہونی چاہیے، جیسا کہ بکرے کی عمر کم از کم 1 سال، گائے اور اونٹ کی عمر 2 سال یا 5 سال وغیرہ۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 3 دن یعنی ایام تشریق میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی شمار نہیں ہوگی۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بھی سنت یہ ہے کہ 1/3 گوشت غریبوں کو، 1/3 دوست احباب کو اور 1/3 خود اپنے لیے رکھا جائے۔ اگر کوئی سارا گوشت شمار صدقہ کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سنت تقسیم کی پیروی افضل ہے۔ قربانی کی نیت دل سے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا یا فخر کے لیے۔ اگر نیت خراب ہو تو قربانی کا ثواب بھی متاثر ہوتا ہے، لہذا اخلاص کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اب آخر میں خلاصہ کرتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چاند نظر آتے ہی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ عمل سنت ہے اور قربانی کی روحانی تیاری کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ثواب سے محرومی کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ کریں، نیک اعمال کریں، روزے رکھیں اور قربانی کی تیاری کو اخلاص کے ساتھ مکمل کریں تاکہ ہم اللہ کے قرب کے مستحق بن سکیں۔ اللہم اجعلنا ممن یحبک ویحب قربک ویستعد لقربانک۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، جو تیری محبت میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ یا رب، ذو الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادات، دعائیں اور قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، ہمارے نیتوں کو پاکیزہ بنا اور ہمیں اپنے رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔